لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طریقے سے خفیتاً آہستہ آہستہ لوگوں کو دعوت دین شروع فرمائی، دین کی دعوت دینا شروع فرمائی۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلاناً لوگوں کو جمع فرمانا شروع فرمایا اور انہیں توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ اب آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ یہ کام نہ کریں، پھر دھمکیاں بھی دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات بھی لگائے، عوام کو متنفر کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکالیف پہنچانا شروع کیں، پیشکشیں ہوتی تھی کہ آپ یہ نہ کریں ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ نہ کریں وہ کریں گے۔ پھر معاہدے کی بات ہوئی کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمارے دین کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، یا یہ کہ آپ کبھی ہمارے پاس آ جایا کریں، ہم کبھی آپ کے پاس آ جایا کریں گے۔ پھر سوالات بھی شروع ہوئے، الٹے سیدھے سوالات، اس طرح کے سوالات اپنے ذہن کی اختراعات کہ جن کا جواب ان کی سوچ کے مطابق شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں، ہمیں موقع مل جائے بات کرنے کا۔ جب یہ سارے حربے ناکام ہوئے تو پھر کھلم کھلا دشمنی شروع ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر راست تو دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کے پیچھے ابو طالب بھی اس وقت حیات تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو ایک واقعہ تھا جو گزشتہ جمعے بھی گزرا تھا کہ ابو جہل کی پٹائی بھی کر چکے تھے، وہ اس وجہ سے ڈرتے تھے، چنانچہ صحابہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی انہوں نے۔ سب سے پہلے جو ہے اس صحابی کو دیکھتے تھے کہ جن صحابہ کا خاندان مکہ میں نہ ہو، باہر سے جو آئے ہوتے تھے انہیں تکلیفیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام المؤذنین بالصلاۃ والفلاح تھے، ان کو سخت تکلیفیں دیں۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، یہ بہت زیادہ وہ مارتے تھے، ستاتے تھے ان کو، صرف اس بات پر کہ تم کلمہ توحید کہنا چھوڑ دو، انہوں نے نہ چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ ایسے نکالا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خریدا اور آزاد فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے، حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال تمہارے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا ان کا مشکل ہو گیا تھا، خود فرماتے تھے کہ میں حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا ادھر، پھر شام چلے گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے شہداء ہیں، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، قحطانی قبیلے کے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان پر بڑا تشدد ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تھے کہ ان کو سخت شدید گرمی میں ان کو پکڑ کر مشرکین مکہ نے دھوپ میں لٹایا ہوا ہوتا تھا اور گرمی میں ان کو بٹھایا ہوتا تھا، پتھر ان کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو حضور ان کے دعا فرماتے تھے کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی آل یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ یاسر کے خاندان والوں پر ایسی ٹھنڈی ہو جائے جیسے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور حضور کے فرماتے تھے، ان کو نصیحت فرماتے تھے، ان کو صبر کی تلقین فرماتے کہ اصبروا یا آل یاسر فإن لکم الجنہ، تم صبر کرو تمہیں اللہ اس کے بدلہ جنت دیں گے۔ جب ابو جہل کا بدر میں قتل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تمہارے جو والد کے قاتل تھے اور والدہ کے، قتل اللہ قاتل امک، اللہ نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ حضرت یاسر کو اس نے شہید کیا، ہجرت کے لیے وہ نکلے تھے، راستے میں پکڑ کر شہید کیا۔ حضرت سمیہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا ابو جہل نے۔ خیر یہی سلسلہ چلتا رہا 2 سال تک۔ سن 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منی میں تشریف فرما تھے کہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ وہاں آئے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے انگلی سے اشارہ فرمایا، شق قمر کا مشہور واقعہ رونما ہوا، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ تھا۔ لوگوں نے پہلے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور پھر کہنے لگا کہ یہ تو بھائی سحر مستمر، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، ہم نہیں مانتے اس کو بھی۔
خیر یہ سن 5 ہجری سن 5 نبوی تھا، نبوت کا 5واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب صحابہ کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ کہیں ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں سنا، جس کو آج کل ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، یہاں کا بادشاہ تھا، اسحمہ اس کا نام تھا، نجاشی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بارے میں سنا تھا کہ بڑا رحمدل آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ پہلی ہجرت ہوئی سن 5 نبوی میں، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں۔ یہ حضرات ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرات تھے۔ پھر 3 مہینے بعد کچھ اور صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، تقریباً 83 صحابہ تھے، جس میں سے 83 مرد اور 17 عورتیں تھیں۔ 17 اس میں صحابیات بھی شامل تھیں۔ اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرات ہیں۔ یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ وہاں ان لوگوں نے کچھ دن سکون سے گزارے تھے کہ مکہ مکرمہ سے ایک وفد چلا گیا، کہ ان لوگوں کو نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا گیا تحفے دے کر کہ ان لوگوں کو واپس مکہ بھیجا جائے، نکالا جائے اپنے ملک سے، یہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ نجاشی نے کہا مجھے ان سے بات کرنے دو، میں ان سے بات کروں، پھر اس کے بعد ہی پھر کوئی بات بنے گی۔ چنانچہ نجاشی نے سب کو بلایا۔ صحابہ نے باہمی مشورے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متکلم بنایا کہ آپ نے بات کرنی ہے نجاشی کے اس میں دربار میں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نجاشی کے سامنے کچھ باتیں کی، اپنے بارے میں بتایا اور اسلام کے بارے میں بتایا، اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بتایا، حضور کے بارے میں بتایا، اور کچھ سورہ مریم کی آیات بھی پڑھ کر سنائی۔ اس سے نجاشی بڑا متاثر ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا، وہ ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ ایک سازش کے طور پر انہوں نے بات کی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی وہ آیات تلاوت فرمائی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ جب یہ ساری آیتیں سنی تو نجاشی بہت متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ وہی کلام لگتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام والا کلام تھا، اور جو عیسیٰ کے بارے میں ہمارے جو صحیح اصل جو ہماری کتابوں میں جو بات ہے تھی، جو اصل یہ وہی عقیدہ ان لوگوں کا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے توسط سے مکہ کے وفد سے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتائیں، ہم نجاشی سے کہا کہ ان سے پوچھے کیا ہم ان کے غلام ہیں جو ہمیں یہ پکڑ کے لے جانا چاہ رہے ہیں، یا ہم نے ان میں سے کسی کا قتل کیا ہے، یا ہم ان کا مال لے کر بھاگے ہیں جو ہمارے پیچھے یہ آئیں۔ نجاشی نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی جرم بھی نہیں کیا۔ کہا کہ بھئی اب تم واپس جاؤ، اپنے جو تحفے لے کر آؤ یہ واپس لے کر جاؤ، یہ لوگ میرے پاس یہیں رہیں گے، جب تک رہنا چاہیں رہیں گے، میں ان کو نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ سن 5 نبوی کا جو دور تھا، یہ صحابہ نے کچھ نے وہاں گزارا، کچھ نے مکہ مکرمہ میں گزارا۔ یہ سال یوں گزرا۔ سن 6 نبوی، نبوت کا 6واں سال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما دے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں یہ دعا قبول فرمائی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب بڑا مشہور واقعہ ہے، تفصیل ہم نے سنی ہوئی اس کی، حضرت عمر رضی اللہ جب مسلمان ہوئے تو اللہ رب العزت نے اسلام کو ان کے ذریعے سے تقویت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ پہلی مرتبہ سن 6 نبوی کو صحابہ کو لے کر آئے مسجد حرام میں کہ اب ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے، اور اعلان کیا کہ جس نے بھی ہم سے مزاحمت کرنے کی، ہم سے مقابلہ کرنے کی، ہمارے سامنے آنے کی کوشش کی تو ہم اسے لڑیں گے۔ پھر چنانچہ حضرت عمر کا نام سن کر لوگ ویسے ہی گھبرا گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے کچھ آسانی فرمائی صحابہ کے لیے۔ پھر سن 6 نبوی جو تھا یہ اس طرح گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ عمر کے اسلام لانے سے اللہ رب العزت نے جو آسمان پر فرشتے پیدا فرمائے ان میں بھی بڑی خوشی پھیل گئی تھی، وہ بھی بڑا خوش ہوئے تھے، ایسے اللہ نے کے ذریعے سے مدد فرمائی اسلام کی۔ سن 7 نبوی کا جب سب شروع ہوا تو اب صحابہ کے لیے اور مشکلات کھڑی ہو گئیں، چونکہ اب مکہ والے چونکہ براہ راست ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت حمزہ کی موجودگی میں، ابو طالب کی موجودگی میں، عمر رضی اللہ مسلمان ہو گئے ان کی موجودگی میں۔ اب ہوا یوں کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ مقاطعہ شروع کر دیا، اقتصادی پابندیاں لگا دیں، اور تمام مکہ والوں کو یہ پابند کر دیا کہ کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، انہیں کوئی کچھ دے گا نہیں،
ان کو کوئی چیز بیچے گا نہیں، ان سے کچھ خریدے گا نہیں۔ باہر سے جو تاجر آتے تھے ان تاجروں سے بھی کہا گیا تھا کہ تمہیں نقصان ہو تو ہم اس کی تلافی کریں گے، مسلمانوں کو کوئی چیز آپ نے نہیں بیچنی۔ چنانچہ مسلمانوں کو شاہ ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، ابو طالب بھی ان کے ساتھ تھے۔ 7 نبوی سے لے کر سن 10 نبوی تک یہ 3 سال جو ہیں صحابہ نے بڑی مشکل میں گزارے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، اس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے یہ 3 سال کا عرصہ جو ہے نا وہ اس میں گزارا، شیب ابی طالب میں گزارا۔ اور پھر سن 10 نبوی کو جا کر یہ جو مقاطعہ تھا، یہ اقتصادی پابندیوں یا قطع تعلقی والا معاملہ تھا، یہ ختم ہوا، پھر صحابہ باہر آئے تھے۔